کیا قانون واقعی اندھا ہوتا ہے؟ بالآخر چیف جسٹس نے قیدی کو کوڑے مارنے کا حکم صادر فرما ہی دیا۔ ریاستی جبر کے سامنے ڈٹ جانے والوں کو معاشی طور پر برباد کیے جانے کی دھمکی بھی کام آتی نظر نہیں آتی۔ 20 سال بعد صبر و استقامت جیت گئی اور ریاست نے قیدی کو باعزت طور پر رہا کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکچول فیکٹس اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل ترابی۔ آپ سبوں کو ہمارا پیار اور خلوص برا سلام پہنچے۔ معزز ناظرین، یہ 2012 ہجری اور 827 عیسوی کا واقعہ ہے۔ خلیفہ مامون الرشید تخت نشین ہے۔ معتزلی فرقہ فتنہ خلق قرآن کھڑا کر دیتا ہے اور خلیفہ مامون الرشید اس فتنے کو جبراً منوانے کے لیے جو سب سے پہلا اقدام کرتے ہیں وہ چیف جسٹس آف دی اسٹیٹ یحییٰ بن اقسم کو معزول کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ پہ معتزلی فرقہ سے تعلق رکھنے والے احمد بن داؤد معتزلی کو نیا چیف جسٹس آف دی اسٹیٹ مقرر کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس نئے چیف جسٹس احمد بن داؤد معتزلی کے حکم پہ، اس کی شہ پہ مامون الرشید خلیفہ وقت ایک خط لکھ دیتے ہیں اور اس خط کا متن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو مخلوق تسلیم کرتے ہیں ان کا احترام کیا جائے گا، ان کی عزت کا خیال رکھا جائے گا اور انہیں کسی بھی ریاستی جبر کا، ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ جبکہ جو لوگ قرآن مجید کو مخلوق ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اس انکار کے جرم میں ان کا معاش برباد کر دیا جائے گا اور انہیں ریاستی جبر اور ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ خط ریاست کی طرف سے جب لکھا جاتا ہے اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے تو بے شمار لوگ، جن میں سے اکثر علماء کرام ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں اور ریاستی جبر کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جلائے وطن کر دیے جاتے ہیں، انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور کچھ علماء اور محدثین خاک اور خون میں تڑپتے ہیں اور کچھ علماء اور محدثین اس ریاستی جبر کے سامنے جھک کر قرآن مجید کو مخلوق تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن دو شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ریاستی جبر کے سامنے اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہیں اور ریاستی جبر کے سامنے ڈٹ جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اور محمد بن نوح علیہ رحمہ، ان دونوں کو قید کیا جاتا ہے۔ ان کے پاؤں میں اور ان کی گردنوں میں، بلکہ ان کے پورے وجود کو بھاری لوہے کی بیڑیوں سے لاد دیا جاتا ہے اور انہیں گرفتار کر کے جیل کی کال کوٹریوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ مامون الرشید کے حکم پہ ان دونوں قیدیوں کو کشتی کے اندر سوار کر کے دارالخلافہ بغداد روانہ کر دیا جاتا ہے۔ راستے میں محمد بن نوح کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ بیمار ہو جاتے ہیں اور بیماری کی حالت میں بھاری بیڑیاں پہنے انہیں دارالخلافہ بغداد پہنچا دیا جاتا ہے اور
2.5 سال قید با مشقت کی پہلی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس قید کو مکمل کرنے کے بعد 2.5 سال کے بعد امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو چیف جسٹس آف دی اسٹیٹ احمد بن داؤد معتزلی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم صادر فرمایا جاتا ہے۔ امام علیہ رحمہ کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور اس عرصے کے دوران مامون الرشید کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور خلافت کی مسند پر معتصم باللہ براجمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ معتصم باللہ کی موجودگی میں چیف جسٹس احمد بن داؤد معتزلی کی عدالت لگتی ہے، اور چیف جسٹس احمد بن داؤد کی معاونت معتزلی فرقہ کے فقہا اور دوسرے علماء کر رہے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو جب پیش کیا جاتا ہے، 3 دن تک اس فتنے کے اوپر جرا ہوتی ہے، اور جب دلائل کی زبان میں امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ ان سب معتزلی فقہا، علماء اور چیف جسٹس پر بھاری دکھائی دیتے ہیں اور کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی، تو خلیفہ وقت معتصم باللہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو ایک آفر دیتے ہیں۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ امام، آپ ہماری بات مانیں، آپ ہمارا مسلک اختیار کریں، یعنی آپ قرآن مجید کو مخلوق تسلیم کریں، ہم آپ کو اپنا مقرب بنائیں گے۔ لیکن امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ انکار کر دیتے ہیں اور اپنے موقف پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اس فتنے کو منوانے کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہے تو اس سے سامنے لائیے، اور اگر قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے تو اس فتنے کو آپ یہیں پہ ختم کریں، اور مجھ سے یہ توقع نہ رکھی جائے کہ میں اس فتنے کو، اس جھوٹ کو اور اس من گڑت اور بے بنیاد کہانی کو تسلیم کر لوں۔ اس ثابت قدمی اور اس عزیمت کا جب مظاہرہ کرتے ہیں امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، تو معتصم باللہ اور چیف جسٹس احمد بن داؤد معتزلی پریشان ہو جاتے ہیں، اور اسی پریشانی کے عالم میں چیف جسٹس احمد بن داؤد معتزلی یہ حکم صادر فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو کوڑے مار دیے جائیں۔ جلاد کوڑا اٹھاتا ہے اور امام علیہ رحمہ کے اوپر پہلا کوڑا برساتا ہے، اور امام کی زبان سے بسم اللہ کا ورد ہوتا ہے۔ دوسرا کوڑا برسایا جاتا ہے تو امام علیہ رحمہ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا نعرہ مستانہ بلند ہو جاتا ہے، اور جب تیسرا کوڑا برسایا جاتا ہے تو امام علیہ رحمہ کی زبان قرآن مجید کی اس آیت کا ورد کرتی ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ کوڑے کھاتے ہوئے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ معتصم باللہ کو یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ کہیں امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کوڑے کھاتے ہوئے مر نہ جائیں، شہید نہ ہو جائیں، لہذا وہ کوڑے مارنے کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں۔ معتصم باللہ کے بعد نئے خلیفہ واسق باللہ تخت نشین ہو جاتے ہیں، اور یہ ظلم و جبر کے اعتبار سے اور اس فتنے کی آبیاری کے اعتبار سے یہ مامون الرشید اور معتصم باللہ سے بھی زیادہ جابر اور ظالم حکمران ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن امام
احمد بن حنبل علیہ رحمہ اس سارے ظلم کو، اس جبر کو اور اس ریاستی فسطائیت کو کھندہ پیشانی سے صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ المتوکل خلافت کی مسند پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ المتوکل جب مسند خلافت پہ براجمان ہوتے ہیں تو وہ اس فتنے کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں، اور اس فتنے کے اوپر پابندی لگا کر احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو رہا کر دیتے ہیں، اور اس طرح امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ 20 سال کی مشقت کے بعد، 20 سال کے ظلم اور جبر کو سہنے کے بعد، 20 سال تک ریاستی تشدد اور فسطائیت کو سہنے کے بعد سرخرو ہو جاتے ہیں اور دوبارہ درس و تدریس کی عظیم مسند پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور عوام الناس کو قرآن و سنت کی عظیم تعلیمات سے روشناس کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس تاریخی واقعہ کا ذکر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خلیفہ عمر بن عبد العزیز علیہ رحمہ کے علاوہ ہماری عدل و انصاف کی دیوی ہمیشہ اقتدار، طاقت، منصب اور ریاست پر مہربان رہی ہے۔ حفیظ میرٹھی مرحوم کے اس شعر پہ آج کی اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ کچھ اوک سے پیتے ہیں، کچھ جام بکف سے، ساقی تیری محفل میں مساوات نہیں۔ معزز ناظرین، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، ہو سکے تو اس دور پر آشوب میں غیروں کا بھی خیال رکھنا سیکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔